والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیزان گرامی، تحفظ ختم نبوت کے اس عنوان کے تحت جتنی باطل عقائد اور گمراہ کن عقائد کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہر جمعرات کے دن ایک نیا فتنہ اور اس کے عقائد اور اس سے فتنے کے بچاؤ کی طریقے آپ کے سامنے مذکور ہو رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا عنوان ایسا ہے کہ جتنے بھی گمراہ کن عقائد ہیں وہ اسی عنوان کے تحت جو ہے امت میں فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہنا ہے کیونکہ ہم قرب قیامت کے دور میں چل رہے ہیں اور فتنوں کی بارش ایسی ہوگی ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے اور اس کو احساس بھی انسان کو نہیں ہوگا۔ علماء نے فتنوں کے متعلق خصوصیت کے ساتھ توجہ دے کر اس میں کتابیں لکھی ہیں۔ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آدمی فتنوں میں چلتا ہے، خود اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں فتنے میں مبتلا ہوں۔ فتنے میں کب کا وہ شکار ہو چکا ہوتا ہے، فتنے میں گھرا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی نمازیں چل رہی ہیں، دین پر عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں فتنے پہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ایک بہت بڑا جو ہے چیپٹر امت کے سامنے کھول کے بتایا۔ ان میں سے سب سے خطرناک جو فتنہ ہم اور آپ اس زمانے میں امت کا بہت بڑا طبقہ جو فیس کر رہا ہے وہ عقائدی فتنہ ہے۔ اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کے سامنے کئی فتنوں کا تذکرہ ہوا، میں نے باقاعدہ شاید کسی جمعرات کے اندر دور نبوت سے لے کر اب تک کے ہر دور کا فتنہ آپ کو میں بتایا۔ تو بہرحال یہ ختم نبوت کا عنوان ایسا ہے کہ جو بھی باطل آ رہا ہے، جو بھی گمراہ کن عقائد کا حامل شخص آ رہا ہے، وہ اسی عنوان کے تحت امت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فتنہ غامدیت کیا ہے، اور غامدیوں کے گمراہ کن عقائد کیا ہیں، اور جاوید غامدی جو ہے وہ کافر ہے، گمراہ ہے۔ یہ تین پر جو ہے بات آئے گی آپ کے سامنے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں پڑوس ملک کا یہ رہنے والا شخص ہے، عمر دراز ہے۔ اب فی الحال تو وہ پڑوسی ملک میں بھی نہیں ہے، کسی اور ملک میں بیٹھ کر امت کو بہت بڑا اس کا اسٹوڈیو ہے، اس کے ماننے والے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ 20 سال 1999 سے یہ فتنہ شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو ہر فتنے کا بانی بتا رہا ہوں، یہ فتنہ کون سے سن میں، کون سے جو ہے کیا کہتے ہیں سال میں پیدا ہوا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ 1999 کے اندر جاوید غامدی نے سب سے پہلے اپنا ایک نیا انداز لوگوں میں شروع کیا اور اپنی چاپلوسیانہ باتوں کے ذریعے سے اپنی طرف وہ مقناطیس کی طرح کھینچتا رہا۔ ایک حد تک اس کی فین فالوئنگ بن گئی تو جو اصل اس کا چہرہ تھا وہ باہر آیا۔ 20 سال سے تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے گمراہ کن عقائد بہت سارے ہمارے نوجوان کے طبقہ جو ہے اس کے عقائد کا حامل ہے۔ 2009 کے اندر ہندوستان میں اس کا ایک بہت بڑا مرکز ادارہ قائم ہوا، حالانکہ یہ پڑوسی ملک کا ہے۔ اس سے لوگ اس سے متاثر ہو کر، اس کے گمراہ غلط عقائد سے متاثر ہو کر ہندوستان کے اندر باقاعدہ اس کی ادارہ کھولا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی گمراہ کن عقائد کو وہاں سے جو ہے شائع کیا جا رہا ہے، اس کے بیانات کو، اس کے آڈیوز کو، اس کے ویڈیوز کو، اس کی کتابوں کو۔ اب یہ فتنہ غامدیت ہے کیا ہے؟ اس سے پہلے اس فتنے کا جو فاؤنڈر ہے اس کو اگر ہم جانیں تو اس کے آنے والے جتنی بھی عقائد ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ جاوید غامدی جو آدمی نام ہے ایک مکار شخص ہے، عالم نہیں ہے، ایسی اردو کی بہت ساری کتابیں وغیرہ پڑھ کر باقاعدہ اس کو باطل طاقتوں نے اسی کام پر لگایا اور لاکھوں کا پیسہ خرچ کر کے اس کو بٹھایا کہ امت کے صفوں کے درمیان میں اختلاف کو پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ جو سادہ لوہ مسلمان ہیں، جن کو یہ ختم نبوت نہیں معلوم، خروج دجال نہیں معلوم، نزول مہدی نہیں معلوم، اور اسی طرح نزول عیسیٰ نہیں معلوم، ظہور مہدی نہیں معلوم، ان عنوانات پر غلط عقیدہ لوگوں میں بیان کرے
بس ان کی عقیدے کو بگاڑنے کا کام تمہارا ہے. ابھی میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حشر میں پارہ نمبر 28 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو روک دو. دین نام ہے اللہ کے احکامات قرآن اور سنت کے مجموعے کا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا عقیدہ اسی سے جو ہے غلط عقیدہ اسی سے متعلق ہے. دین نام ہے قرآن و سنت کے مجموعے کا، اور شریعت میں حدیث کہتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دین اسلام سے جو سرفراز فرمایا، اور اس امت کے جو آخری پیغمبر ہیں خاتم النبیین ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے اوصاف دیے، ایسے اقوال اور افعال دیے کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی امت کو کسی نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. باقاعدہ آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، 2 پیغمبروں کی یکجا ملاقات ہوئی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام یہ سسر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ داماد ہیں. دونوں وقت کے پیغمبر ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام مصر کے نبی. دونوں ایک ساتھ ہی ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی صفات کا مجموعہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. قیامت تک امت کو کسی بھی نبی کی ضرورت بالکل بھی یقیناً محسوس نہیں ہوگی. اسی وجہ سے تو فرمایا قرآن کریم میں 1 سے 2 مقامات پر، ایک سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28، سورہ احزاب اور پارہ نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر آدمی نبی کی ایک بات کا انکار بھی کرے گا تو کافر ہوگا، قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. اب اتنی ساری تمہید کے بعد اب آئیے، جاوید غامدی مکار اور ملعون شخص نے کہا دین صرف وہی ہے جو قرآن میں ہے. معاذ اللہ اس کا عقیدہ ہے، باقاعدہ اس کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات دین میں حجت اور دلیل نہیں بن سکتی، اور آپ کی کوئی حدیث کے ذریعے سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے، کسی اقوال سے، کسی قول سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. یہ غلط ڈیفینیشن دین کا غامدی نے امت کے سامنے بیان کیا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتا ہے دین قرآن اور سنت کا نام ہے. اور سنت کی ڈیفینیشن اس طریقے سے جاوید غامدی کرتا ہے کہ سنت صرف وہی ہے جو دین ابراہیمی میں ہے. اور دین ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی کے سلسلوں میں نا بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے. تو یہ شخص بالکل چاپلوسیانہ کام لیتے ہوئے دین ابراہیمی کا نام لگا کر یہ کہتا ہے کہ اصل دین وہی ہے جو یہود و نصارہ کا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی تھی. اور وہ عقیدے، وہ احکام جو رسول اللہ نے بیان فرمائے وہ دین میں بالکل حجت نہیں، دلیل نہیں بن سکتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں معاذ اللہ. گویا علماء نے اس کے پورے عقیدے کو ایک شارٹ میں بیان فرمایا، وہ منکر حدیث ہے. آپ نے سر سید احمد کا نام سنا ہوگا نا؟ جب ان کے غلط عقائد امت میں آئے، علماء نے، اللہ نے ایسی شان دی علماء کو، وہ کسی کی کیا کہتے ہیں اس کی طاقت سے اور اسی طریقے سے جو ہے اس کی مقبولیت سے متاثر ہوئے بغیر جس عقیدے کو لے کر آیا اگر غلط ہے تو صاف قلم اٹھانے کی طاقت اللہ نے علماء میں رکھی ہے. سر سید کا بھی یہی کہنا تھا اپنے زمانے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو دنیا سے متعلق ہیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، صرف دین سے متعلق ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اب دیکھیے ایسے باریک باریک مسئلے ہیں، شاید آپ کو بھی علم نہ ہو کہ لوگ آتے کہاں سے ہیں، کیسا ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے نا.
اب اس نے کہا کہ صرف دین کے لیے نمونہ ہے، دنیا کے لیے ہم جیسا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہم دنیا میں نبی کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے؟ وہی جاوید غامدی نے ٹوٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل مسمار کر دیا اور کہا کہ دین صرف قرآن میں جو ہے وہی دین ہے. یہ جاوید غامدی کا میں آپ کو ایک بنیادی تعارف کرایا. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بھیانک فتنہ ہے. آدمی کو پلک چھپکنے کی مقدار میں کیا کر دیتا ہے، اس کو ایمان سے نکال دیتا ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو دین کا حصہ نہیں مانا، گویا کہ ایک حدیث کا انکار تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہاں تو اس نے تو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز حیات کو، طرز طریقے حیات کو، آپ کی سنت کو کیا کر دیا، اس نے بالکل انکار کر دیا ہے. اب آپ کے سامنے اس وقت میں اس کے ایک عقائد بیان کروں گا اور اس کی تردید کروں گا. اس نے ایک کتاب لکھی تھی 2014 میں الفرقان کے نام سے. فرقان میں ایک کتاب ہے، اس کا ایک چھوٹا سا میگزین حصہ ہے المیزان. جاوید غامدی جو ہے ملعون اور مکار شخص نے لکھا ہے. اس میں اس نے اپنے عقائد کو باقاعدہ مرتب کیا ہے اور اس نے کہا کہ 1400 سال سے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، مفتیان نے دین کا جو تصور، جو پکچر بتایا نا امت کو، وہ غلط ہے. پکچر وہی صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں. اب دیکھیے اس کا غلط عقیدہ کیا ہے. اس نے سب سے پہلے لکھا قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا. قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحج المہدی وهو ابن 40 سنۃ، مہدی حج کریں گے اور وہ اس وقت 40 سال کے ہوں گے. کئی احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، جنہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر اتنا بڑا کام کیا ہے، حضرت کے متعلق میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کہتا ہوں. حضرت کا جب انتقال ہوا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ معمولی شخص نہیں ہے. ایسا قوت حافظہ اللہ نے ان کو دیا تھا. اس وقت کے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے دور کے آدمی ہیں. اللہ نے ایک ہیرا چھپا کے رکھا تھا جو اس وقت قریب کے دور میں اللہ نے وہ دیا ہے امت کو. ایک اگر صفحہ علامہ انور شاہ کشمیری اگر دیکھ لیتے تو 40 سال تک اس صفحے کو نہیں بھولتے. 40 سال تک پوری زندگی حضرت نے بخاری پڑھائی، پوری زندگی حضرت نے جو ہے قرآن کی تفسیر کی. ایسے ایسے تفسیریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی علماء ہیں شوافی مسلک کے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جب بخاری کی شرح لکھی اور شوافی علماء جو چوٹی کے علماء جن کو پورے مذہب کا علم ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر امام بخاری علامہ انور شاہ کشمیری کی جو ہے شرح کو دیکھ لیتے تو شاید بہت ساری چیزوں سے رجوع کر لیتے. معمولی شخص نہیں ہے. حضرت کا انتقال ہوا تو حضرت ہی کے قریب کے ایک بزرگ کے خواب میں حضرت تشریف لائے. حضرت نے کہا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کیا حال ہوا. تو حضرت نے یہ دیکھیے، یہ متعلق خواب سے ہوتا ہے، کشف شریعت میں دلیل نہیں بن سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتایا اس سے پہلے، مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے 40واں حصہ ہوتا ہے. یہ ہم ضعیف الایمان ہیں، ہم اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت نے کہا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کی جو محنتیں ہماری ہیں وہ ایک طرف رکھیے، لیکن آخری ہماری دور کی ختم نبوت کی جو محنتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سے لی ہیں، وہی ذریعہ نجات بنی ہے. اب اندازہ کیجئے کہ ختم نبوت معمولی چیز نہیں ہے. امت کے عقائد کا بیڑا اٹھانا، امت کے غلط عقائد سے بچانا، امت جو غلط عقیدوں میں پھنس کر اعمال کر رہی ہے اس کا کوئی بیس نہیں ہے. جب بیس ہی نہیں تو اعمال بھی مقبول نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا کام ہے. تو حضرت نے اپنی باقاعدہ ظہور مہدی پر، نزول عیسیٰ پر، خروج دجال پر حدیث کا جو ہے کیا کہتے ہیں سمندر کی طرح بہایا حدیث کو. اب جاوید غامدی سمپل کہہ دیا کہ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس حدیث کیا نہیں ہے، حجت اور دلیل نہیں ہے. دوسرا اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ وفات پا چکے ہیں. قرآن میں کتنے صاف الفاظ ہیں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، ولكن شبه لهم، بلکہ ان کو کنفیوژن میں ڈال دیا گیا. بل رفعه الله لی، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا، اپنے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. یہ صاف صاف آیتیں اچھی طرح قرآن کے اندر ہیں. اور قرآن کے ایک حرف کا انکار جب کافر بنا دیتا ہے انسان کو، یہاں تو قرآن سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی. یکلم الناس فی المہد وکہلا، عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بات کریں گے اور بڑھاپے کی حالت میں بات کریں گے. گہوارے میں بات کرنا سمجھ میں آیا جب حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی گئی
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، کیونکہ دنیا اسباب سے جڑی ہوئی نا، بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو لوگوں تانے مارنے لگے. انہوں نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لیجیے، اشارہ الیہ. وہاں سے جواب آیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ گہوارے میں تھے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنائیں گے اور مجھے کتاب دیں گے. وہ بات ہو گئی. کہلن، آپ بوڑھاپے کی حالت میں بات کریں گے، ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جائیں جوانی کی حالت میں ان پر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. جب بات کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ دوبارہ وہ کیا آئیں گے؟ دنیا میں. جب اتنے صاف صاف آیتیں ہیں، جاوید غامدی نے، منون اور مکار نے صاف کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وفات پا چکے ہیں. اب اس کے کفر میں، اس کی گمراہی میں کوئی شک ہے؟ تیسرا اس نے لکھا مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس زمانے کے علماء نے اس کے خلاف اپنے دل میں زہر بھر کر ایک پروپیگنڈا بنا کر اس کو کیا کر دیا؟ قرار دیا، اس کو کافر قرار دیا ہے. ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے الفاظ میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، کیا نہیں ہے؟ وہ کافر نہیں ہے. جو شخص اپنے آپ کو وقت کا مسیح موعود کہے، مہدی کہے، اور اس نے کہا کہ میں مریم بھی ہوں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آئے تھے نا آپ کے سامنے دعوے اور عقائد، میں مریم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، اور میں نبی ہوں. کوئی شخص ایک ہی ذات میں اتنے صفات کا حامل ہو سکتا ہے؟ مرد بھی ہو، عورت بھی ہو. آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا، اس مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنا گرا ہوا انسان، اتنا ملعون شخص ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا جب اس نے اپنے آپ کو مریم اور عورت کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھ پر رجولیت کا اظہار کیا ہے. استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ. شاید بہت کم میری بات سمجھے ہوں گے. رجولیت کا مجھ پر اظہار کیا ہے. اب کوئی چیز باقی نہیں ہے ایسے آدمی کے کفر میں، ایسے زندیق کے کفر میں. جاوید غامدی نے صاف کہہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا نہیں ہے؟ کافر نہیں ہے. 2008 کے اندر اس کی کتاب چھپی تھی، اس کتاب کا نام تھا اشراق. کیا کتاب کا نام تھا؟ صفحہ 60 کو 7 میں. چوتھا عقیدہ اس نے کہا، حدیث سے دین میں کوئی عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی شرعی حکم بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام جو نماز سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، روزوں سے متعلق، قرآن اصول بیان کرتا ہے، جزیات قرآن بیان کرتا نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کی کیا ہے؟ مکمل تفسیر ہے. اور اس نے کہہ دیا جاوید غامدی نے کہ معاذ اللہ حدیث سے دین میں کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور حدیث سے دین کا کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا. دلیل وہی ہے کہ اس نے تمام احادیث کو کیا کر دیا ہے؟ ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ منکر حدیث ہے. اس نے کہا پانچواں اپنے عقیدے میں، اس میزان نامی کتاب کے اندر، سنتیں ٹوٹل 27 ہی ہیں. ٹوٹل سنتیں کتنے ہیں؟ 27 ہیں. اس میں سے آپ کو بتاؤں، قربانی کو اس نے سنت میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی میں تھا نا. اس نے سنت کا جو ڈیفینیشن بیان کیا ہے، سنت وہ ہے جو دین ابراہیمی میں ہو اور یہود و نصارہ میں چلی آ رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چلتی ہوئی اس سنت کو جو بگاڑ آیا ہے، اس کی اصلاح فرمائے ہے، وہ اصل سنت ہے. جبکہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے پاس ڈیفینیشن سنت کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے صفات اور آپ کی تقریر، یہ 4 چیزیں مل کر سنت بنتی ہیں. اس نے کہا کہ کیا کہتے ہیں وہ سنتوں کی کل تعداد کتنی؟ صرف 27 ہے. اس نے کہا کہ داڑھی رکھنا سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ملعون کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے. جس کا عقیدہ یہ ہو، داڑھی کیسے رکھے گا بھائی؟ داڑھی رکھنا دین کا اور سنت کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث بیان کی، اس میں فرمایا کہ 10 من فطرت الانبیاء، 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں. اس میں سے فرمایا وقصر اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا، وقص الشارب، مونچھیں کاٹنا، اور اسی طریقے سے نکاح کرنا، مسواک کرنا. ایسی 10 سنتیں امام بخاری نے فطرت سے متعلق نازل بیان کی ہیں. وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا تمام حضرات پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے. علماء نے کتنی سخت کتابیں لکھی، کتنی سخت باتیں لکھی معلوم حدیث سے متعلق. جو داڑھی کاٹتے ہیں ان کی نمازیں رد، ان کے روزے رد، ان کا حج رد، ان کا عمرہ رد. برا مت مانیے آپ، کیونکہ احقاق حق ابطال باطل ہمارا ہی کام ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ہم تھوڑے بہت جو ہے جاب کے لیے کسی لوگ کیا تانے ماریں گے کہ ہم داڑھی کاٹ دیتے ہیں، ورنہ اس کا نقصان یہ ہے جو آدمی داڑھی کاٹتا ہے جب تک اس کی دوبارہ ایک مشت تک داڑھی نہیں آتی، کوئی نماز اس کی قبول نہیں، چاہے تہجد پڑھ لے. آپ اندازہ کر لیں. اب اس نے کہہ دیا کہ داڑھی دین کا بھی حصہ نہیں ہے اور سنت کا بھی حصہ نہیں. اس کا چھٹا عقیدہ یہ ہے، 7واں عقیدہ، کہ شریعت میں
کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلائل ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. یہ چاروں کے ذریعے سے احکام شرعی ثابت ہوتے ہیں. دیکھو 99% مسائل کے جو دلائل ہیں، 99% مسائل شرعی احکام کے جو دلائل ہیں وہ قرآن و سنت میں آ گئے ہیں. 1% میں 1% کے 90 حصے میں اجماعی مسائل ہیں. سب سے پہلا اجماعی مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ اچھا، اجماع کسے کہیں گے؟ اجماع کہتے ہیں اپنے زمانے کے پورے اہل السنت والجماعت کے علماء کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہونا، یہ اجماع کہلاتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جن فتنوں سے آپ کو جو ہے فیس ہونا پڑا حضرات صحابہ کو، ان میں سب سے بڑا فتنہ تھا مدعیان نبوت سے. طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ سنگین مسئلہ تھا صحابہ کے سامنے. بعض تھے منکرین زکات تھے، بعض ارتداد کے جو ہے دہانے پر کھڑے تھے، لیکن سب سے بڑا جو صحابہ کے زمانے میں مسئلہ تھا وہ مدعیان نبوت سے نمٹنے کا مسئلہ تھا. اس لیے متفقہ طور پر تمام حضرات صحابہ نے اجماعاً جو پہلا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، خلافت قائم ہونے کے بعد جس پر اجماع ہوا ہے وہ ختم نبوت پر ہو، کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے. یہ صحابہ کا پہلا اجماع ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں. اس کے بعد ائمہ مجتہدین کا کسی بات پر اجماع ہونا، یہ بھی اجماع کہلاتا ہے. اس زمانے کے اندر بھی علماء نے کسی مسئلے پر اجماع کر لیا، ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے جس کی قرآن و سنت سے دلیل ہے، لیکن دیکھیے مجتہد جو ہوتا ہے نا، جو قرآن و حدیث پہ غور کر کے مسائل نکال کے دلائل تم کو بیان کرتا ہے. ہمارا ایک طبقہ ہے جو مجتہدین کو مانتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اماموں کی تقلید مت کرو. بھائی تقلید الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے. ایک زمین کے نیچے پانی ہے نا، اللہ نے پانی کے اوپر کیا بچھایا ہے؟ زمین بچھایا ہے. ایک وہ آدمی جو زمین سے پانی نکال رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے پانی کو پیدا کیا ہے یا پانی پر چھپی ہوئی چیز کو ہٹا کر پانی نکالا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ پانی پر چھپی ہوئی چیز کو ہٹایا، پانی نظر آیا، پانی اس نے لا کر دیا. یہی مسئلہ ہے کہ تمام قیامت تک جتنے مسئلے امت کو درپیش ہوں گے، سب کے دلائل کا محور اور مرکز قرآن و سنت ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا دماغ اتنی سطح پر نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ہر آیت پہ غور کر کے اس کی تہ تک پہنچے، حدیث کی پر غور کر کے اس کی تہ تک پہنچے. وہ کام مجتہدین کا انہوں نے کیا. حدیث کی تہ میں جا کر جو اندر کی چیز تھی اس کو پردہ ہٹایا، مسئلہ نکال کے، دلائل نکال کے امت کے سامنے پیش کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مہمان بنے. امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، امام شافعی استاد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کا خط پہنچنے کے بعد تیارے میں تھے کہ میرے شیخ آ رہے ہیں، میرے استاد آ رہے ہیں. بیوی کو بڑی فضیلتیں سنائیں کہ یہ وقت کا امام ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بہرحال امام احمد بن حنبل کے یہاں رات میں اسٹے کیا، رات میں سوئے. جتنا بیوی نے کھانا پکایا سب کھایا. تہجد کے لیے بیوی نے پانی گرم کر کے رکھا تھا کہ جب امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ تہجد نہیں چھوڑتے، ان کے استاد کا کیا عالم ہوگا. پانی رکھا، فجر کی نماز کو جو ہے کھائے، سو گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور فجر کی نماز کو بغیر وضو کے چلے گئے. اب بیوی نے تانے مارے احمد بن حنبل کو، بھی تم نے کس کو شیخ بنایا، کس کو اپنا استاد بنایا ہے؟ پورا کھانا کھا لیا، وضو بھی نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑھی. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہمارے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر سوتے نہیں رہے، بلکہ وہ لیٹے رہے، انما الاعمال بالنیات پر غور کرتے رہے، فجر کی نماز تک 200 مسئلے نکال کر مجھے بتا کر گئے. انما الاعمال، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. اس پہ غور کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات 200 مسائل امت کو جو ہے کیا کرے، بتا کر گئے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد ہیں. جب وہ رات کو نہیں سو رہے تھے، بیوی نے کہا، بچوں نے کہا کہ باجان سو جائیے. بیوی نے کہا کہ آپ سوتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ساری امت محمد پر بھروسہ کر کے سوئی ہے. کل کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو محمد کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ ہر مسئلے کا دلیل کا جواب جو ہے وہ قرآن و سنت سے دے گا. میں بھی سوؤں گا تو امت کو کون رہنمائی کرے گا؟ ان لوگوں نے ایسی ویسی محنتیں نہیں کی میرے عزیزوں. آپ کی تصور کی دنیا سے باہر کے لوگوں کی محنت ہے. اب تو بہرحال یہ میں بتا رہا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اجماع کسی بھی زمانے کے علماء کا کسی بھی مسئلے پر اجماع ہونا، جمع ہونا، اسی کا نام اجماع ہے، اور اس شریعت میں حجت ہے. شریعت میں حجت ہے. اور تیسری چیز قیاس ہے. اور اس کا 7واں جو عقیدہ میں آپ کو بتانے، 8واں عقیدہ ہے کہ مرتد جو آدمی ہوتا ہے معاذ اللہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کی سزا صرف نبی کے زمانے تک محدود ہے.
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. کہاں گئی آیت؟ کیا غامدی مکار ملعون کو یاد نظر نہیں آئی؟ ومن يرتد منكم عن دينه، جو تم سے دین سے پھر جاتا ہے، فيمت وهو كافر، وہ کافر ہونے کی حالت میں مرتا ہے، فاولئک حبطت اعمالهم، سارے اعمال اس کے رائے گاں ہو جائیں گے، لهم في الدنيا خزي، اس کے لیے دنیا آخرت میں رسوائی رسوائی ہے۔ اب اس نے کہا کہ مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی معاذ اللہ۔ اشراق نامی کتاب میں 2008 میں شائع ہوئی، صفحہ 95 925۔ مرتد کی سزا جانتے ہیں نا، واجب القتل ہے، 3 دن مہلت دیں گے اس کی سوسائٹی میں، علماء جا کے اس پر محنت کریں گے 3 دن، نہیں مانے گا گردن اڑائیں گے اور اٹھا کے اس کی جو ہے، یا تو کتا مرتا ہے تو کہاں چھٹتے ہیں؟ کوڑا کرکٹ پہ چھٹتے ہیں، تو وہاں چھٹائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اب یہ جاوید غامدی، اس پر علماء نے 2005 سے پہلے بھی کفر کا فتویٰ لگایا، ابھی دارالعلوم دیوبند کا قریب میں فتویٰ آیا تب بھی اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ اپنے آپ کی بچانے کی کوشش ہے۔ اب اتنے میں آپ کے سامنے فی الحال 8 عقائد بیان کیا ہوں، اگلی بار انشاءاللہ باقی عقائد آپ کے سامنے جو ہے ذکر ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے 8 عقیدوں میں ایک ایک عقیدہ اس کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں۔ اب کتنا بڑا طبقہ جو ہے پڑوسی ملک کے مسلمانوں کا اور اس ملک کے مسلمانوں کا، جتنے لوگ اس کو مان رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ شخص گمراہ ہے، کافر ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، باقاعدہ دارالعلوم دیوبند سے لوگوں نے باقاعدہ اس کے عقائد کو سامنے رکھ کے سوال کیا ہے۔ جو شخص عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ وفات کا قائل ہے، جو ظہور مہدی کا جو یہ منکر ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے، اس نے یہاں میں اور ایک عقیدہ ہے، وقت کی جو ریاست ہوتی ہے، ہمارا جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے نا، اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ زکوٰۃ میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں رد و بدل ہو سکتا ہے، شریعت میں جتنا طے ہے تو وہ طے ہے نا۔ تو اسٹیٹ ریاستی سطح پر حکومت کو یہ حق ہے، شاید اس نے اپنے پڑوسی ملک کے لیے کہا، کسی اور کے لیے کہا ہو، کہ وہ زکوٰۃ میں کیا کر سکتی ہے، نصاب کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، زکوٰۃ یہ منسوس ہے، جو چیز منسوس ہوتی ہے نا، قرآن و سنت میں آئی ہوئی چیز کو منسوس کہتے ہیں، اس کا منکر کافر ہے۔ اور اتنے احادیث دجال اور ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متواتر طریقے سے آئے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس نے تواتر کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ جو چیزیں نبی کے زمانے سے لے کر اب تک مسلمان اس بارے میں عقیدہ رکھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ باقاعدہ اس پر جو ہے دارالعلوم کی طرف سے سوال کرنے والے نے پورا عقائد کو سوالیہ کوشچن میں رکھا، اور جواب میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے حضرات مفتیان اکرام نے آیتیں لکھی، احادیث لکھی، اور لاسٹ کا جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ الحاصل مذکورہ فی السوال عقائد کا حامل شخص باجماع اہل سنت والجماعت کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ جس کے عقائد اوپر بیان کیے گئے نا، وہ کون ہے؟ وہ جاوید غامدی ہے۔ جو اس عقیدے کا جو آدمی حامل، مطلب یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو آدمی اہل سنت والجماعت کے اجماعی طریقے سے، اگر کسی بھی عالم نے اس کے کفر پر فتویٰ نہیں لگایا، اب اس کے ایمان کی جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صاف صاف طور پر حضرت علماء مفتیان کرام نے کہا کہ باجماع اہل سنت وہ شخص کا ہے، کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اب اندازہ کریں کہ بڑے بڑے اداروں سے اس کو کفر کے فتوے آ رہے ہیں، گمراہی کے فتوے آ رہے ہیں، تو یہ شخص اپنے رکنے کا نام نہیں دے رہا ہے۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ فتنوں کو معلوم کرے، فتنوں کے سنگینی کو معلوم کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنے نوجوان کا طبقہ ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے، اس کو بالکل اوائڈ کر دیں، اور اسی طریقے سے جو اس کے جو ہے اب تک ہمارے نوجوان طبقے کو معلوم نہیں ہے جاوید غامدی کیسا شخص ہے، ان لوگوں کے سامنے جا کر ان کو بتائیں کہ بھائی یہ شخص معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ خطرناک ہے، جو مسلمانوں کے بیس میں ایمان والوں کی ایمان کو نوچنے، مسلمانوں کے اسلام کو نوچنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس کا بالکل بیکاٹ کریں۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنے آتے رہیں گے، اور فتنوں سے متعلق میں نے بتایا کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کریں، مکمل تلاوت کریں سورہ کہف کی، موقع نہ ملے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے گا وہ بھی دجال سے فتنوں سے محفوظ ہوگا، جو آخری کی 10 آیتیں پڑھ لے گا وہ بھی دجال کی فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہم کو حفاظت کا سامان دیا، اس کو اپنے آپ کو کیا کر لیں، پڑھ کے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور لوگوں میں چل پھر کر دیکھیں۔ دیکھو جب تک آپ امت سے ملتے نہیں، ایک ایک آدمی سے ملاقات نہیں کرتے، ایک ایک جوان بچے سے ملاقات، ہمارا جوان کا طبقہ ہے ماشاءاللہ، کئی ختم نبوت کی جو ہے جب سے شروع ہوا تب سے مجمع آ رہا ہے، آپ جوانوں میں اٹھتے ہیں، بیچتے ہیں، کالجز کے آپ کی جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے، ایک ایک نوجوان کا عقیدہ معلوم کریں، معلوم کر کے اس کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کو درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے فتنے آ رہے ہیں اللہ ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ واخر